السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن دیش سے ہی جڑی خبر رہے گی۔ بابری مسجد کو لے کر یہ ایک ایسا نام ہے، جیسے ہی نام سنتے ہی ہمارے تن بدن میں ایک عجیب سی کشش دوڑ جاتی ہے، خون کی دوران دوڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے بابری مسجد کو جس نے بھی شہید کیا، آج ان کی حالتیں دیکھیے آپ لوگ، کس طریقے سے وہ لوگ جا چکے ہیں۔ لیکن یقین مانیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو دیا ہے، بدلہ تو ان کو مل چکا ہے، لیکن یہ لوگ نست نابود ہو رہے ہیں۔ خاک میں تو خیر ان کا تو خیر ملنا تو وہ ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو اتنی عبرتناک موتیں ہو رہی ہے یہ لوگوں کی، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے اما بھارتی کو دیکھا، آج کون سی بیماری میں مبتلا ہے۔ مرلی منوہر جوشی کا آپ نے دیکھا، ایل کے اڈوانی کا آپ نے دیکھا، سمجھے؟ اور یہ کچھ گنے چنے نامے بتا رہا ہوں، ایسے نامے تو بہت ہیں، نامے تو بہت ہیں۔ آج یہ لوگ کدھر ہے؟ یہ لوگ کدھر کے ہو گئے؟ یہ لوگ، ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا، وہی گٹر کا جو پیتے ہیں یہ لوگ، گٹری پانی بھی نہیں مل رہا، گٹر کا نہ موتر مل رہا ہے لوگوں کو۔ ان کی یہ حالت ہو چکی ہے، یہ لوگوں کے ایسے حالات ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا ایک کیس اوپن ہو چکا ہے، ابھی ایل کے اڈوانی کا ایک کیس کھل چکا ہے، جو کہ ابھی، لیکن انہیں آدھا تو گٹر میں، آدھا اوپر ہے۔ انہیں اس کو رہتے ہوئے بھری جوانی میں ایسا حساب ہو گیا تھا، اس کا ناک کے نیٹ کے ویسا ایک ٹٹی کر لینے کے بعد کیسا دھو کے پھینک دیتے ہیں نا غلیظ لینڈے کو، ویسا جو ٹٹی کو پھینک دیے ہو، سمجھے؟ ویسا پھینکا تھا انہیں۔ لیکن ابھی ایک فائل کھلی ہے، جو انشاءاللہ تعالی سارے چہرے تو بے نقاب ہوں گے۔ معافی چاہتا ہوں بھائی، کیونکہ ذرا آج بیٹھ کے بات بھی کر رہا ہوں تو جمائیں آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہے کیوں ہو رہے ہیں ایسے۔ حالانکہ ٹائم تو سونے کا نہیں ہوا، نیند کا ٹائم تو نہیں ہے، پھر بھی جمائیں ایسے آ رہے ہیں جیسا کہ آدمی 2-3 رات سے نہیں سویا ہے، ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ باسط ہے، اللہ راشد ہے، اللہ جبار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے۔ وہ ضرور ہمارے اوپر کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، اور ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، اس آباد سے، اس شر سے محفوظ رہیں گے۔ بہرکیف آج جو سی جی آئی چندرچوڑ صاحب نے، جو سپریم کورٹ کے سپریمو ہے، چیف جسٹس، انہوں نے جس طریقے سے بابری مسجد کی بھی اس کا سوال کیا، اور دوسری چیز، حالانکہ یہ ہو کر بھی یہ فیصلہ دینے والا بھی بندہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ بھی ایک ٹیمپروری اس کو بٹھایا گیا تھا کہ صرف بابری مسجد کا فیصلہ دے رہا ہے، حالانکہ اس کو اتنا تولا گیا تھا، اتنا اس کا ویٹ سے زیادہ اس کو دیا گیا، لیکن یہ کیا فائدہ ہوا؟ ساری دنیا نے دیکھی کتنا اتیاچار، کیسا ظلم، کیسا کیا ہوتا ہے، پھر ایک ایسے عہدے پہ بیٹھ کے چیف جسٹس کے۔ یہ سی جی آئی چندرچوڑ نے یہ اسی لیے کہا ہے، سپریم کورٹ کے سپریمو نے، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، تقریباً 5 سے 6 سال پہلے میں نے بولا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ اب لیکن یہ بھی ہمارے انڈیا کے کورٹوں کے ویسا ہو گیا، انٹرنیشنل کورٹ بھی، جو کہ اتنا وقت لے لیا، جبکہ اس کا
کام ہے ہفتہ 15 دن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ججمنٹ اپنا دے دینا چاہیے. اب اس ججمنٹ کی کاپی جیسا سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ کے پاس جیسا آئی ہے بند لفافہ، انہوں نے کچھ پڑھ کر سنایا اور اپنے طریقے سے شرمندگی بھی ظاہر کی کہ جو کچھ بھی یہ فیصلہ ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا، ہم اس چیز کو سدھاریں گے. اب یہ سدھاریں گے کیسا میرے کو یہ بتائیے. جو چیز تم بابری مسجد کی جگہ پہ تیار کر لیے کیا اس کو توڑو گے؟ کیا انصاف کریں گے؟ کیسا انصاف ہوگا؟ اس انصاف کا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. دوسری چیز یہ بتاؤں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، سینہ ٹھوک کے تو بول رہے ہوں کہ ہم اس غلطی کو سدھاریں گے اور بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا. انصاف کیا ہوگا میرے کو یہ بتائیے. انصاف کیسے ہوگا یہ بتائیے. اس کی جگہ پہ تو ناجائز طریقے سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. میں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں. اب ان پاپیوں کو، ان خاتیوں کو، ان لٹیروں کو، کیونکہ آدھی سزا تو ان کو مل چکی ہے. سزا یعنی کورٹ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے مل چکی ہے. یہ لوگ کا نام و نشان مٹ چکا ہے. یہ لوگ تو خاک میں مل چکے ہیں، گٹر میں مل چکے ہیں. ان کا کوئی وہ نہیں ہے پوچھنے والا ان کو. ان کے گھر کے لوگ نہیں پوچھتے ان کو. تو کیا رہا ان کا؟ کچھ نہیں رہا ان کی اوقات. اب لیکن سب سے بڑی بات تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب جو سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ کا ایک بیان جو ابھی کافی وائرل بھی ہو رہا ہے، وہ مڈل ایسٹ میں سارے، کہ بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا. اور یہ مانا ہے انہوں نے کہ بابری مسجد کے ساتھ غلط ہوا، ناانصافی ہوئی، یہ بہت غلط فیصلہ تھا. یہ کہہ کر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا، بابری مسجد کو انصاف ملے گا، اور جو پاپی جو غلط کرے ہیں ان کو سزا ملے گی. کتنے سالوں کے بعد، کتنے سال گزر چکے ہیں، اب کہیں جا کے انصاف ہوگا. اور انصاف بھی کیا ہوگا؟ اگرچہ یہ پاپیوں کو سزا دیں گے تو بابری مسجد تو اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہرے گی. تو انصاف کیسے ہوگا بابری مسجد سے؟ کیا جو جگہ پہ جو چیز تیار کی گئی وہ چیز کو نکال کر بابری مسجد وہاں پہ تیار کی جائے گی؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے، اور اس کا جواب میرے کو چاہیے کہ انصاف کیسے ہوگا یہ بتائیے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس کے اوپر میری نظر بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی کیا ہوتا ہے کل میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا. اگرچہ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کو سزا بھی ملی تو بھی بابری مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا، بابری مسجد کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. بابری مسجد کی وہی جگہ پہ اگرچہ جو جگہ چھینی گئی، جگہ پہ قبضہ کیا گیا، اگرچہ وہ مل جائے گی تو انصاف ہوگا برابر. یہ حق کی بات ہے، یہ حق ہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور انشاءاللہ انتظار کریے، کل کی بڑی خبر رہے گی بابری مسجد کو لے کر انشاءاللہ. السلام علیکم.